ساتھ منع فرمایا، کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغض رکھ۔ اور ایک اور بات بڑی شاندار، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور مجھے نا بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب کوئی آدمی آ کے کہتا نا کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکالا ہے بور ہونے کا۔ مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی، آج کل بڑا پریشان ہوں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا، اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ایسے ویسے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بے سکونی رہتی ہے تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے؟ تو امام شافعی فرمانے لگے دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا حضور کون کون سے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، آگے پہنچا دینی چاہیے، میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں، وہ غور کریں، وہ دیکھیں کہاں میل کچیل ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ کہا کون کون سے؟ فرمایا ایک حسد کرنے والا، دوسرا لوگوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والا۔ دو ہی بندے بے سکون ہیں، اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں تو بے سکون رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں، اس لیے۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زانگلود ہو جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے، یہ لفظ دیکھنا، ان پر غور کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، میری وجہ سے محبوب رکھا، اس نے صحابہ کو نہیں، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے اذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں عداوت پیدا کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے، اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے۔ منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا۔ اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرما دی، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک، او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہونا تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑ پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے،
میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں؟ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرا خیال ہے راٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، راٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا، وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا جی، چھوڑیں جی ان کو کیا پتہ ہے، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھیں، عداوت نہ پیدا کریں۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے ہی بغض رکھ لیا تو معاملہ ہی دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑی۔ یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ، فرمایا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے، بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو شکل بھی سرکار غوث اعظم سے ملتی ہے،
ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مجمع لگ جائے۔ 1.25 کروڑ آدمی حضرت کا مرید تھا، 1.25 کروڑ، اور ان مریدوں میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وقت کے اجلاء علماء نے آپ سے بیعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک سیٹھ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں بھی رکیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین جو آدمی بیان کر رہا ہے نا، سارے دین پہ اسی بیچارے نے عمل کرنا ہے، وہ نہ دائیں بائیں ہٹے، ہمیں آزادی ہے، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ جگہ پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جگہ پہ شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے۔ عالم اگر ساری رات عبادت کرے گا، اسے کرنی چاہیے، ساری رات اگر عبادت کرے گا تو مسائل دینیہ کون بتائے گا؟ رات کو مطالعہ کون کرے گا؟ لوگوں کے لیے کون اسباب پیدا کرے گا؟ بہت سارے علماء کو بہت زیادہ سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہت ساری چیزوں سے بالکل بری ہو کر دین کے بارے میں ریسرچ کر سکیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم، وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں رہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ لوگوں نے کہا حضور وہ چاہتا ہے، اللہ کے بندے دل نہیں توڑتے، نرمی ہوتی ہے نا، اور اس نرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں، فرمایا صحیح ہے چلتے ہیں۔ رات اس کے گھر میں قیام کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے مسافر کی تو اللہ نے نماز کم کر دی ہے، 4 رکعتوں والی کو 2 کر دی ہے، اللہ نے کم کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت نے عشاء کی نماز اس کے گھر میں پڑھی تو اس نے تہجد کے لیے بھی پانی رکھ دیا۔ حضرت آرام سے سوئے رہے، سحری کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو حضرت اٹھے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، روانہ ہو گئے۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اتنے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، 1.25 کروڑ آدمی مرید ہے تو تہجد تو پڑھی نہیں۔ علماء نے سمجھایا، علماء نے، کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ تہجد تو آدمی گھر میں بھی نہ پڑھے تو اس پر اعتراض کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے۔ تو آپ مسافر کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تہجد پڑھے گا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن نبی پاک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بھئی آپ مسافر پر پابندی لگا رہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے تعریف بڑی سنی تھی، انہیں تہجد پڑھنی چاہیے تھی۔ بھی تم نے تعریف سن لی تھی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ سفر کے اندر سوئیں گے نہیں، وہ آرام نہیں کریں گے، اب لوگوں کی تعریفوں پر بھی پورا اترتے رہیں گے، وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ تعریف سن لی ہے تو وہ بیچارے لٹکے ہی رہیں گے، سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں۔ اس نے بڑی بے ادبی کری، لوگوں نے سمجھایا، کسی نے حضور مفتی اعظم سے بھی کہا، رب کریم کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، فرمایا میری ذات پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا نہیں تھا، جو اعتراض تھا نہیں، وہ اس نے مجھ پر کرنا شروع کر دیا، جو چاہیے نہ تھا، جس کی شریعت ہی گنجائش نہ دیتی تھی، وہ والا شکوہ اس نے کیا، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے، بہت بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بڑے ڈیرے چلتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ پھر چند دن ہی گزرے کہ حالات خراب ہونے لگے، معاملات بگڑنے لگے، اور پھر اتنی بری حالت ہوئی کہ مانگنے پہ آ گیا۔ پھر کسی نے کان میں سمجھایا کہ ابھی وقت ہے، اللہ سے ڈر جا، ابھی وقت ہے، رب کریم سے ڈر جا، جا کے معافی مانگ لے۔ جب حضور مفتی اعظم کے دروازے پہ آیا نا، آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت فرمانے لگے تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ